الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. अज़ीज़ान गिरामी क़दर, कुरान करीम की सूरतुल माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 15 आपके सामने तिलावत हुई है, और आयत नंबर 16 की भी तिलावत आपने समाअत फरमाई है। क़द तहक़ीक़ जाअकुम, आ चुका तुम्हारे पास, मिनल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, नूरुन, नूर, व किताबुन, और किताब, मुबीन, वाज़िह। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहक़ीक़ तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है।
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی راہیں بتلاتا ہے انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں، سلامتی کی راہیں بتاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، دنیا والو تحقیق تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے نور اور کتاب مبین آ چکا ہے۔ نور اور کتاب مبین سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ نور اور کتاب مبین سے مراد وحی الہی ہے۔ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نور من نور اللہ کا عقیدہ گڑھ رکھا ہے اور آپ کی بشریت کا انکار کیا ہے۔ استدلال ان کا اسی آیت کریمہ سے ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں انہیں غلطی لگی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر نور سے مراد کتاب مبین ہے اور کتاب مبین سے مراد نور ہے، اس لیے کہ جو درمیان میں واو ہے یہ عطف تفسیری ہے جو کہ پہلے کی وضاحت کرتا ہے کہ نور سے مراد کیا ہے۔ نور سے مراد کتاب مبین ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ التغابن کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں خود ہی اس بات کی وضاحت کر دی کہ نور الگ چیز ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور وہ نور جو ہم نے نازل کیا۔ اب یہ تین الگ الگ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بیان کی ہے۔ فآمنوا باللہ ایک، ورسولہ دو، والنور الذی انزلنا اور یہ تین، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالقرآن، تو یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر پہلے مقام کی گویا کہ تفصیل سمجھا دی ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، روشنی ہے جو کہ اندھیروں میں، ظلمات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اندھیرا صرف رات کا اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ اندھیرا کفر کا ہوتا ہے، شرک کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ اندھیرا بھی نہیں ہوتا، اندھیرے ہوتے ہیں، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعات خرافات کے اندھیرے، جاہلانہ رسومات کے اندھیرے، اور موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں مایوسیوں کے اندھیرے، مایوسیوں کے اندھیرے۔ غریب تو غریب ہے، متوسط طبقہ تو متوسط ہے، جو کھاتے پیتے امیر لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ مہنگائی ہر انسان کی کمر توڑ چکی ہے، اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ مایوسیوں کے اندھیرے، کفر و شرک کے اندھیرے، بدعات خرافات کے اندھیرے، جاہلانہ رسومات کے اندھیرے، ان تمام اندھیروں میں نور، روشنی اللہ کا قرآن ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے، میں سوچتا ہوں اور کہتا ہوں اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ یہ قرآن ہمیں مایوسیوں کے اندھیروں سے نکالتا ہے کہ اس وقت اگرچہ کہ زمین تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے، زمین پر موجود
افراد میں تمہاری فریاد رسی کے لیے، داد رسی کے لیے کوئی تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہے، زمین کے دروازے گویا کہ تمہارے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو مایوس نہ ہو، قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے، آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، تم آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ اگر دنیا تمہیں چھوڑ گئی تو کیا ہوا، تمہارے رب نے تو تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور رب العالمین کا سہارا قرآن کہتا ہے لن انفصام لہا، اتنا مضبوط سہارا ہے جو نہ کبھی ٹوٹنے والا ہے نہ کبھی چھوٹنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، اگر تمہیں اس کے اوپر ناز ہو تو یاد رکھو بالآخر اسے موت آئے گی، وہ بھی فنا ہو جائے گا، اس کا سہارا بھی چھوٹ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین وہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کل کائنات اس کی محتاج ہے، بادشاہ اس کے محتاج ہیں، وزیر اس کے محتاج ہیں، سفیر اس کے محتاج ہیں، الغرض کل کائنات اس کے در کی بھکاری ہے، فقیر ہے، محتاج ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، منگتے ہو، بھکاری ہو، محتاج ہو، کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو قرآن کریم نور ہے۔ جی ہاں، ہم کوئی نئے نہیں ہیں جن کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم کوئی نئے نہیں ہیں جن کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، ہم سے پہلے دنیا میں جو اللہ کے نبی آئے ان پر بھی تکلیفیں آئیں، انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہیں بھی مصائب و آلام سے گزارا گیا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جو انہوں نے کیا وہی تم کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر سیدنا یونس بن متیٰ علیہ السلام ہیں۔ قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، عناد، تمرد، طغیان، عصیان، مخالفت پر اتر آتی ہے، حتیٰ کہ سرکشی اور بغاوت میں اخیر کر دیتی ہے۔ تو بالآخر اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر اپنی قوم سے ناراض ہو کر کہتے ہیں بس تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد عذاب الہی تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ناراض ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ بحری جہاز میں سوار ہوئے، جب یہ جہاز سمندر کے بیچ میں پہنچتا ہے تو گرداب میں، بھور میں پھنس جاتا ہے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے۔ کشتی میں سمجھدار لوگ کہتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے اس کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا ہو۔ قرع ڈالو، جس کا قرع نکلے گا لا محالہ اسے قربانی دینی ہوگی، اور اس جہاز کو چھوڑ کر اسے پھر سمندر میں چھلانگ لگانی ہوگی۔ قرآن اندازی کی جاتی ہے، 3 مرتبہ قرآن نکلتا ہے اللہ کے پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام کے نام۔ قوم رضامند نہ ہوئی کہ یہ تو چہرے سے بہت ہی شریف النفس اور بھلے مانس معلوم ہو رہے ہیں، یہ تو ایسے نہیں ہو سکتے، یہ تو اپنے مالک سے بھاگ کر نہیں آ سکتے، یہ تو غلام نہیں ہو سکتے۔ لیکن انہیں کیا پتا ہو اللہ کا نبی بھی غلام ہوتا ہے، اللہ کا نبی بھی غلام ہوتا ہے، کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی انسان اپنے کسی انسان مالک سے بھاگ کر آیا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ ایسا ہی تھا، لیکن یہ غلام کسی انسان کے نہ تھے بلکہ یہ غلام اللہ رب العالمین کے تھے۔ 3 مرتبہ قوم کے روکنے کے باوجود انہوں نے، تیسری مرتبہ جب ان کے نام کا قرآن نکلتا ہے تو ان کے روکنے کے باوجود سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا کہ جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو لینے دو۔
اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد، نصرت، حمایت اور تائید پر مکمل ایمان، اعتماد، اعتبار، بھروسہ، غیر متزلزل ایمان رکھو، ایقان رکھو کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وقت گزر جائے گا لیکن جب ہم صبر کریں گے ان تکلیفوں پر، بیماریوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، وہ اپنوں کی طرف سے ہوں یا اغیار کی طرف سے ہو، تو قرآن ہمیں نوید سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ تمہارا پروردگار صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب عطا کرے گا۔ پھر اس دن ہم تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو آروں سے چیر دیا گیا ہوتا، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوتے۔ جب قیامت کے دن بندہ مومن دیکھے گا کہ راہ حق پہ چلتے ہوئے جن مصائب و آلام کا اس نے سامنا کیا، اللہ تبارک و تعالی آج قیامت کے دن اسے ان کا اجر و ثواب کتنا زیادہ عطا فرما رہا ہے، تو وہ تمنا کرے گا کہ یہ تکلیفیں جو دنیا میں آئیں ہمارے اوپر یہ تو کچھ بھی نہیں تھی، کاش اس سے بھی زیادہ تکلیفیں آئی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی مچھلی کو، حوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، اسے حکم دیا سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیتی ہے۔ اندھیرے در اندھیرے ہیں، جس طرح کہ اے میری مسلمان قوم اس وقت ہر طرف ہمیں اندھیرے ہی اندھیرے دکھائی دے رہے ہیں۔ رات کو سو، صبح نیند سے بیدار ہو، پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول 150 سے چھلانگ لگا کے 180 پہ آ گیا ہے۔ پھر رات کو سو، دین میں بیدار ہو، صبح دن میں اٹھو، پتہ چلتا ہے اس نے ایک چھلانگ، ایک جمپ اور لگائی ہے، اب یہ جناب 200 سے 211 پر پہنچ چکا ہے، اور ابھی اللہ ہی خیر کرے آگے پتہ نہیں اس نے کتنی چھلانگیں لگانی ہیں۔ مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ یہاں پر بھی 3 اندھیرے جمع ہو چکے ہیں۔ کون کون سے؟ ظلمات بعضها فوق بعض، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ ایک یہودی کیپٹن سے پوچھا گیا کہ تو نے 40-50 سال سمندر میں سفر میں گزار دیے، تو بتا تو نے کتنے گہرے گہرے سمندر دیکھے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں صحیح طور پر تو نہیں کہہ سکتا، البتہ جو سب سے زیادہ سمندر کی گہرائی میرے علم میں آئی ہے، میں نے 80 میل گہرے سمندر دیکھے ہیں۔ میل بڑا ہوتا ہے، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے۔ 80 میل گہرے سمندر میں نے دیکھے ہیں۔ اللہ علم وہ سمندر کتنا گہرا ہوگا جہاں پر لے کر مچھلی اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام کو گئی اور اس کی تہ میں گئی۔ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ سمندر کی تہ میں ہیں تو آپ نے وہاں پر سمندر کی تہ میں موجود کینکریوں کو بھی اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہوئے سنا۔ 2 اندھیرے، اور تیسرا رات کی تاریکیوں کا اندھیرا ہے۔ اندھیرے در اندھیرے ہیں، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں، کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہیں، اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں کہ اس وقت اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اور قرآن مجید بتاتا ہے وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یاد کرو مچھلی والے کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہیں یقین تھا کہ میرا پروردگار میرے اوپر مزید تکلیف اور مشقت نہیں ڈالے گا۔ کیا ہمیں اللہ پر یقین ہے؟ اور ہم تو جہاں پر بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اس پارٹی کو لتاڑ رہا ہے، ادھر والا اس پارٹی کو لتاڑ رہا ہے، بعد میں آنے والا کہتا ہے پہلے والوں نے بیڑا غرق کر دیا، پہلے والے کہہ رہے ہیں بعد میں آنے والوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ بولیے یہ حالات ہیں کہ نہیں ہے اس وقت؟
اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ رب العالمین پر یقین کہ جو اس وقت ہمارے اوپر سختیاں آئی ہوئی ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کے شامت ہے، یہ ہمارے اپنی سیاہ کرتوت ہیں، اپنے کیا ہوا سامنے آ رہا ہے، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ کیا ہماری قوم میں شرک نہیں، زنا نہیں، موسیقی نہیں، سود نہیں، جوا نہیں؟ کیا یہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود نہیں؟ کیا ماپ تول میں ہم کمی نہیں کرتے؟ کیا حکمران اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو اللہ کے رسول نے کہا جب یہ ساری برائیاں موجود ہوں گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان خانہ جنگی لگا دے گا۔ یہ سیاسی کشیدگی، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی تھی۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب بھی مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کے مطابق حکومت نہیں کریں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں پیدا کر دے گا۔ کیا فرقہ واریت صرف مذہبی ہوتی ہے؟ سیاسی فرقہ واریت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، ان سیاسی لوگوں کو چھوٹ ہے، یہ جو مرضی کرتے پھریں۔ یہ قرآن کی آیتیں صرف مولویوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں، مسجدوں مدرسوں کے اوپر فٹ کر کے ان کو لتاڑتے ہیں اور اتنی 100 گز لمبی زبان استعمال کرتے ہیں، اور میاں مٹھو بن کے قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے فرقہ واریت کیا ہوتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کے بندو یہ آیت ہر قسم کی فرقہ واریت کے لیے ہے۔ وہ فرقہ واریت مذہبی ہو، لسانی ہو، سیاسی ہو، علاقائی ہو، ہر قسم کی فرقہ واریت مذموم ہے اور قرآن مجید اس سے منع کرتا ہے۔ اندھیروں میں گر چکے ہیں سیدنا یونس علیہ السلام، وہاں پر کیا کیا؟ کسی کو نہیں کوستے، کسی کو برا نہیں کہتے، کوئی لعن طعن نہیں کرتے۔ ہم لوگ آج بیٹھ کر یہی کرتے ہیں، دکان پہ سودا لینے جائیں گے، سبزی والی دکان پر گئے، وہاں پہ 4 گالیاں نکال دی، پھل لینے گئے وہاں پہ 10 گالیاں نکال دی، دودھ والے کے پاس گئے وہاں پہ کھڑے ہو کے تبصرہ کر دیا۔ اللہ کے بندو یہ وقت ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں رونے کا ہے، گڑ گڑانے کا ہے۔ 2 باتیں ہیں جو کہ علماء بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث میں بیان ہوئی، یا تو مسلح خروج کرو، اگر طاقت ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں تو نکلو، تختہ الٹ دو، اور اگر طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، جو برائی اس وقت موجود ہے اس سے بڑی برائی کا خطرہ ہے، تو پھر صبر کرو، صبر کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو۔ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، بتاتا ہے اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میرا یہ ایمان ہے کہ مجھے اس مشکل سے نجات دینے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی یہی کہنا ہے، مت کسی کا نام لو، مت کسی کا نام لو کہ وہ یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا، اور جب کرے گا دیکھی جائے گی۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ابھی ہمارے جو کرنے کا کام ہے، ابھی جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہیں دعائیں، وہ ہیں اللہ کو پکارنا۔ لا الہ نفی ہے، کوئی نہیں ہے، الا انت سوائے تیرے۔ اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی حاجت روا ہے، اللہ تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تو ہی داتا ہے، اللہ تو ہی غوث اعظم ہے، اللہ تو ہی ہمیں پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے، اللہ تو ہی ہماری مشکلات آسان کرنے والا ہے، اللہ تو ہی ہمارے بیڑے پار لگانے والا ہے، اللہ تو ہی ہمارے مصائب و آلام کو دور کرنے والا ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص
سے پاک ہے، ہر عیب اور کمزوری سے منزہ و مقدس و بالا تر ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھ لو، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا فوراً قبول کی۔ ادھر الفاظ لب سے جدا نہ ہوئے، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعائیں، ان کی فریادیں قبول کر لی۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی تیسرے کا واسطہ، وسیلہ، صدقہ، طفیل نہیں، ڈائریکٹ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کو پکارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پکار سنی، قبول کی۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی۔ جس مشکل میں، جس مصیبت میں وہ گرفتار ہو چکے تھے، ہم نے انہیں اس سے نجات عطا فرما دی۔ تو کیا یہ صرف ان کے لیے تھا؟ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایسے ہی بعد میں آنے والے اہل ایمان جب اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ ہمیں پکاریں گے اور مایوس نہیں ہوں گے، مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم اہل ایمان کو بھی نجات عطا فرما دیں۔ اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تیرے فرشتے گواہ ہو جائیں، اللہ یہ تیری ساری مخلوق گواہ ہو جائے کہ ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، جب بھی اٹھائے، تیری بارگاہ میں فریاد کی جب بھی فریاد کی۔ اللہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن تیرے سوا کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا، انشاءاللہ۔ یہی توحید ہے، لا الہ الا انت۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے سوچو، جب مشکل حالات آئیں، مصائب و آلام آئیں، قوم پر آئیں، افراد پر آئیں، حکام پر آئیں، عوام پر آئیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اللہ کے دشمنوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جائے، جن کے بارے میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یعنی مصیبت میں، مشکل میں اللہ کی طرف دوڑنے کی بجائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی بجائے، اللہ کے آگے رونے گڑ گڑانے کی بجائے اللہ کے دشمنوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جائیں، تو کیا اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا؟ کیا اس طرح ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہی وجہ ہے ہم آج تک رو رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں قرآن مجید کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ اللہ نے ان کو بندر بنایا، اللہ نے ان کو خنزیر بنایا، اللہ نے تا قیامت اپنی لعنت ان کے لیے لکھ دی، اور ایک وقت آنے والا ہے ہر طرف پکار پکار کر کہے گا اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو آ کے قتل کر، سوائے غرقت کے، کیونکہ غرقت جو ہے یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اگر کوئی مشکل حالات میں مسلمان ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اللہ کی طرف آنے کی بجائے اللہ کے دشمنوں کی طرف جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہو اس طرح ہمارے حالات بہتر ہوں گے؟ ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ اور دیکھ لو انہوں نے کیسی کیسی شرطیں لگا کے، پوری کروا کے، ملک کا بیڑا غرق کر کے بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑا کے رکھ دیا ہے۔ چند دن پہلے جو کچھ ہوا اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مشکلات، یہ مصائب و آلام کوئی نئی نہیں، خندق کا موقع ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہے، دشمن سامنے ہے، خندق کھودنے میں مصروف ہیں، دفاعی مصروفیات ہیں، جنگی مصروفیات ہیں۔ یا رسول اللہ یہ دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پر مجبور ہو کر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ تم نے اپنے پیٹوں پر ایک پتھر باندھا ہے، یہ دیکھو میں محمد نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن جھکے نہیں، کمپرومائز نہیں کیا۔ قرآن کی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ او اللہ کے بندو کہیں دنیا سنوارنے کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب نہ کر بیٹھنا، کہیں دنیا بنانے کے چکر میں اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا بیٹھنا۔ اور جب تم مرو گے میں مروں گا، اللہ کی قسم 4 دن کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہم دیکھتے ہیں ابھی کل قبرستان جانا ہوا ایک جنازے میں، ایک ہمارے بھائی دوست بزرگ، اس کی ماں فوت ہوئی، 95 سال کی عمر، 9:30 بجے جنازہ اور تدفین تقریباً 12 بجے ہم کر رہے تھے قبرستان میں۔ میرے سامنے قبر ہے، زمین میں گڑھا نکالا ہوا ہے اور وہاں پر میت کو لٹا دیا گیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، اپنے بیگانے ہو گئے۔ مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور میرے عزیز میرے پیارے کہیں اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہ کر بیٹھنا، کہیں اس دنیا اور دنیا والوں کے پیچھے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا لینا۔ یہ دنیا اور دنیا والے بڑے بے وفا ہیں۔ وفا ہے تو کس کی؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اللہ کے رسول تمہارے دوست ہونے چاہیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتے رہتے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں۔ ان سے دوستی لگاؤ، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ اہل ایمان جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے، تلاش کرو کون ہیں وہ اللہ کے بندے، کہاں پر ہیں وہ اللہ کے نیک بندے، نکلو ان اللہ کے مخلص بندوں کو تلاش کرو، ان سے دوستی لگاؤ، ان سے محبت کرو، انہیں اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھو۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا مدینہ کے منافقوں سے، سنو اگر تم باہر کے دشمن کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لڑو گے تو تم اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرو گے، لیکن اگر تم ہمارا ساتھ دیتے ہو اور ہم مل کر متحد ہو کر متفق ہو کر ڈٹ کر باہر کے دشمن کا مقابلہ کریں گے تو پھر نقصان ہمارا نہیں ہوگا، دشمن کا نقصان ہوگا۔ آج ہمارا دشمن 7 سمندر پار بیٹھ کر ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر کے لڑوانا چاہتا ہے آپس میں، اور اللہ کا قرآن ہمیں منع کرتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، خود ساختہ گروہوں میں نہ بٹو، اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہارا دشمن طاقتور ہو جائے گا، تمہارا نقصان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت منافقوں کو سمجھایا، کافی حد تک انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر ہم باہر کے دشمن کے ساتھ مل کر لڑائی کرتے ہیں تو اپنوں کو ہی قتل کریں گے، اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے، اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اگر ہم آپس میں متحد ہوتے ہیں اور باہر کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا نقصان اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوگا، سارا نقصان دشمن کا ہوگا۔ اس لیے دشمن کو کسی قسم کی چالیں چلنے کا اور کھیل کھیلنے کا موقع ہم مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے قرآن کی روشنی میں دشمنوں کی چالوں کا علم ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، اور اس سے بچاؤ کے لیے تدبیر وہ اختیار کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ ہاں اس واقعے پر بھی غور کر لو، غار ہے، یا رسول اللہ وہ دیکھیے دشمن بالکل قریب پہنچ چکا، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے قدم کی طرف نیچے دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، قرآن کی آیت ہے، إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. یاد کرو اس وقت کو کہ جب محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے ابو بکر گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو گئے، غمزدہ کیوں ہو گئے، لا تحزن. اور میں بھی آپ سے یہ کہوں گا اے میری قوم لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرو، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ ساتھ کبھی نہ چھوٹنے والا ساتھ ہے، کبھی نہ ٹوٹنے والا ساتھ ہے. یہ اتنا مضبوط ساتھ ہے، دنیا میں بھی کام آتا ہے، موت کے وقت بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، قیامت کے دن بھی کام آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا یہ مضبوط سہارا اور یہ مضبوط ساتھ عطا فرما دے. پریشانی کتنی ہی کیوں نہ بڑی سے بڑی ہو، اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کرو، اپنے گھر کے اندر موجود خواتین کو جمع کرو، بچوں کو جمع کرو، بھائیوں کو جمع کرو، اور انہیں کہو آؤ مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں جو دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب کوئی مشکل آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کرتے اور کہتے کہ پڑھو اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. توحید ہے اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرک به شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. میں یہ کیوں کہوں کہ فلاں مجھے مشکل سے نکالے گا، فلاں مجھے مشکل سے نکالے گا؟ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، میں نے اللہ کے نبیوں کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے. قوم نے 3 دن لگا کے لکڑیاں جمع کر کے زبردست آگ بھڑکائی ہے، اور بس ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اوپر بٹھا کے آگ میں چھوڑا ہی جانے والا ہے. جبریل امین علیہ السلام آ جاتے ہیں، کہا حضور میرے ساتھ آگ بجھانے والا فرشتہ ہے، بس آپ کا ایک اشارہ چاہیے، 1 سیکنڈ میں آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، آگ بجھ جائے گی. کہا جاؤ چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ کا قرآن نور ہے، مایوسیوں کے ان اندھیروں میں وہ ہمیں نکلنے کا راستہ بتاتا ہے، سمجھاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہ ہمارے تمام تر حالات سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جب ہم اسے پکاریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک صالح حکمران بھی عطا کرے گا، ہمارے معاملات بھی بہتر کر دے گا، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاه وبعد. میں ابھی مسجد میں داخل ہوا ہوں تو ہماری مسجد کے نمازی محترم ڈاکٹر اشفاق صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے قریبی دوست بھائی غیور احمد جن کا نام ہے، وہ بلڈ کینسر کے عارضے میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے لیے خصوصی شفا کی دعا، اور اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں، گھروں میں ہوں یا ہسپتالوں میں ہوں، ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا، لیکن اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے نا. میری اپنی والدہ محترمہ ڈائلسس تک چلی گئی، اور یہ ڈاکٹروں کا ان کا کیا تھا، اگر ہم ان پر چھوڑ دیتے، ناراض نہ ہوں اگر کوئی میرا بھائی ڈاکٹر ہے تو، اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں لے آئے، 3 مہینے پرہیز کروایا، گھر میں خود
اور جو ان کا دیسی علاج ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کی، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اب ان کے بالکل کوئی ڈائلیسس نہیں ہوتے اور بالکل اللہ کا فضل ہے وہ تندرست ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح ہم نے دیکھا اسٹیج 4 پر جن کا کینسر پہنچ چکا ہے، ڈاکٹر انہیں لا علاج قرار دے چکے ہیں، بس چند دن کے مہمان خدمت کر لو۔ جب انہوں نے صدقہ اور خیرات کے ساتھ اپنے مریض کا علاج کیا، کیونکہ یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اپنے مریضوں کا، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ، تو جس کو صدقہ دیا ہو اور وہ نیک ہو اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا جسے ڈاکٹروں نے چند دن کا مہمان قرار دیا تھا وہ 20-20 سال زندہ رہے۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ وہ غیور احمد کو ہمارا پیغام پہنچائیں کہ اگرچہ کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، ان کی طرف سے کوئی مایوسی والی بات ہے، اور ڈاکٹروں کا یہی حربہ ہوتا ہے آپ کی ایمانی نفسیاتی پاور کو کمزور کرنا، تاکہ آپ خود پیسوں کے خزانے ان پر کھول دو، خزانوں کے تھیلے کھول دو، خوب پیسہ لوٹاؤ، جتنا وہ کہیں ان کو دو، تو آپ اپنے ایمان کو بلند رکھیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں جو ضروری ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کروائیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تو بیماری کتنی ہی کیوں نہ سخت ہو، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب اہل ایمان کو مکمل صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اتنی پیاری شفا دے کہ اس بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے اور زندگی میں وہ بیماری دوبارہ لوٹ کر نہ آئے، اور جس پر وہ بیماری آئی ہوئی ہے وہ صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، یہ تقدیر ہے، اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھے مرگی شفا کی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئتی دعوت اللہ لکی فشفاکی وان شئتی صبرتی فلک الجنہ، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا یاب کر دے گا، اور اگر چاہو تو صبر کر لو، صبر کرنے کی صورت میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ بل اصبر، بس میں صبر کروں گی۔ تو ہم صبر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، جس طرح کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں تعلیم دی گئی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر على أعدائك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر اللهم إنك تعلم أنهم قد طغوا وبغوا وظلموا وتجبروا وتجاوزوا الحد فخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أغثنا واسقنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا فاعف عنا يا كريم